الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابیں نکال لیجیے جس میں ہم آج باب ایمان عبادات میں سے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تعریف شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم عقیدہ توحید کو عام فہم مثال سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کتاب میں پیارے بچوں یہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ دنیا خود بخود بن گئی اور اسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ایک حادثہ ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اور تو پیارے بچوں، ایک دن سب مل کر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس گئے اور آپ سے درخواست کی کہ فلاں شخص اس طرح آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کافر ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ راضی ہو گئے، مقام اور وقت کا تعین بھی ہو گیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اس جگہ جہاں پر وقت کا تعین ہوا۔ بہرحال کافر وقت پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے جو امام تھے وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے، وہاں نہیں پہنچے۔ وہ کافر بار بار کہتے کہ دیکھو مسلمانوں میں جیت گیا ہوں کیونکہ تمہارا عالم نہیں آیا۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، مگر بہت دیر کے بعد جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہاں پہنچے، کافر بولا کیوں جی کہاں گئے تھے جو اتنی دیر لگا دی؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اطمینان سے کہا کہ میں گھر سے نکلا تو وقت ہی پر تھا، لیکن راستے میں ایک دریا آتا ہے، میرے پاس کشتی نہیں تھی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ دریا کیسے پار کروں۔ اچانک ایک درخت خود بخود کٹ کر گر پڑا، خود بخود اس کی لکڑی سے تختے بننا شروع ہو گئے، پھر خود بخود جڑنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت کشتی بن گئی، پھر خود بخود وہ کشتی دریا میں اتر گئی۔ میں اس میں آرام سے بیٹھ گیا، کشتی خود بخود چلتی رہی، پھر دوسرے کنارے پر خود بخود آ کر رک گئی۔ میں وہاں سے پیدل آ رہا ہوں، بس اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ کافر یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، لو بھائی مسلمانوں، سنو ذرا اپنے امام کی باتیں، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، خود بخود کشتی نہیں بن سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے نہایت تحمل سے فرمایا، اے نادان انسان، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ بتا کہ اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات اس کافر کے دل میں اتر گئی اور وہ اپنے عقیدے سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ تفسیر کبیر سے آپ کو عرض کی گئی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہاں پر سمجھنے والی یہ بھی باتیں، تھوڑی سی عقل رکھنے والے انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یہ جان سکتا ہے کہ بے شک یہ زمین و آسمان، ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے بنانے سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آخر تو کوئی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم کسی الماری یا کرسی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو کسی کاریگر عامل نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اس کو بناتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اس عظیم الشان کائنات کا بنانے والا رب خدا ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اگر خدا دو یا اس سے زیادہ ہوتے تو جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے لڑائی کر بیٹھتا اور وہ ایک دوسرے کے ملک کو تباہ برباد کر دیتے، اسی طرح کائنات میں بھی یہی کائنات کا نظام بھی درم برم ہو جاتا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اس طرح اسکول کی مثال لے لیجئے، اسکول میں اگر دو پرنسپل آ جائیں اور یونیفارم پہ دونوں کا جھگڑا ہو کہ ایک پرنسپل تو کہے کہ مجھے شلوار قمیض رکھنی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پینٹ شرٹ رکھنی ہے، تو بتائیے اسکول کا نظام کیسے چلے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے یہ 163، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دیگر آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، جیسے کہ آپ سورہ اخلاص ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرما دیجیے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رب کی ذات اللہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کو بھی مینشن کیا ہے، کس طرح؟ آئیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ برباد ہو جاتے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 میں بھی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون. تب تو ہر ایک خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ یعنی کافر اور مشرک بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں اس سے یہ ثابت ہوا ان تمام آیت مبارکہ سے جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی کہ کائنات کو بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا کوئی ہمسر یا شریک نہیں ہے. اس بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا توحید پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور شرک سے بالکل بری و ذمہ ہونا. ٹھیک ہے. شرک پریویس کلاس میں پڑھ چکے ہیں. ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ پیارے بچوں توحید کی الٹ کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ شرک ہے. توحید کے معنی میں نے آپ کو بتا چکی تھی کہ ایک ہونا. ٹھیک ہے. واحد، اکیلا، یکتا، یہ تمام میننگ کس کی ہیں؟ توحید کی ہیں. جبکہ ہم شرک پر آ جاتے ہیں تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. ساجھا، ساتھی. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں. تو بہرحال توحید کی الٹ شرک ہے. تو جہاں پر شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اور جہاں شرک ہوگا وہاں پر توحید نہیں ہوگا. تو آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے کر آنا، یہ اصل ایمان کی جڑ ہے، یہ توحید ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا پائی. اور پیارے بچوں کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے اسائنمنٹ تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ جو کہ آپ کے نا اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. کثیر انتخابی سوالات کی صورت میں. تو پیارے بچوں جلدی سے اس کو فل آؤٹ کیجئے اور مجھے اسکول میں جمع کروائیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.